بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک واقعہ جو یقیناً آپ کی سوچ کا انداز بدل دے گا۔ وہ لاہور کے علاقے شالیمار میں نان چنے اور سری پائی کی دکان چلاتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کی دکان سے ناشتہ خریدا تھا، مگر اکثر میں دیکھتا جب بھی کوئی بہترین بوٹی یا زیادہ گودے والی ہڈی آتی تو وہ بوٹی کو الگ برتن میں رکھ دیتا اور ہڈی سے گودا نکال کر ہڈی پھینک دیتا۔ مجھے اس کی اس بے ایمانی پر حیرت کم ہوتی مگر غصہ زیادہ آتا۔ تب میں زیر تعلیم تھا، کالج میں میرا پہلا سال تھا۔ بچوں جیسی جھجک اور خوف بھی میرے اندر موجود تھا۔ میں چاہ کر بھی سری پائے بیچنے والے سے یہ نہیں پوچھ پایا تھا کہ وہ ایسی بے ایمانی کیوں کرتا ہے۔ خیر، میں دل اور دماغ میں آنے والے سوالات، احساسات اور جذبات کو کبھی زبان تک نہ لا سکا، چاہ کر بھی اس دکاندار کو باتیں نہ سنا سکا۔ اپنی تعلیم مکمل کی اور لاہور کو خیر بات کہہ دیا۔ آج ٹھیک تقریباً 7 سال بعد میں دوبارہ اسی دکان پر اپنے دوست کے ہمراہ ناشتہ کرنے گیا۔ میں موٹر سائیکل سے اترا ہی تھا کہ ایک نئے ماڈل کی گاڑی نے آ کر میرے سامنے بریک لگائی اور اندر سے اسی دکان کا مالک نکلا۔ میں نے اس دکاندار کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا اور تھوڑی دیر مجھے غور سے دیکھنے کے بعد وہ دکاندار بھی مجھے پہچان گیا۔ وہ مجھے انتہائی عاجزی اور خوش اسلوبی سے ملا، بہت عزت کے ساتھ بٹھایا، میرے لیے بہترین سا ناشتہ آرڈر کیا اور ایک بہت ہی بہترین پائے کا پیالہ اٹھا کر دکان میں لگے پردے کے پیچھے چلا گیا۔ میری دانست میں مجھے جواب مل گیا کہ یہ شخص اپنے لیے بہترین بوٹی اور گودا الگ کرتا تھا، مگر پھر بھی میں دکان کے مالک سے یہ سوال کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ لہٰذا تھوڑی دیر بعد جب وہ فارغ ہو کر باہر آیا تو ہاتھ دھو کر میری ٹیبل پر آ بیٹھا۔ میں بھی ناشتہ کر کے فارغ ہو چکا تھا اور اس کے انتظار میں ہی بیٹھا تھا۔ اس نے آتے ہی ایک بار پھر میرا حال احوال دریافت کیا، مجھ سے کسی قریبی عزیزوں کی طرح میری فیملی کے متعلق پوچھا۔ میں نے بھی سب باتوں کا سرسری سے جواب دیا اور آخر میں اپنے ذہن میں موجود سوال کو اس دکاندار کے سامنے رکھ ہی دیا اور بتایا کہ یہ سراسر بے ایمانی ہے۔ آپ بہترین چیز اپنے لیے الگ کر کے رکھ لیتے ہیں، اس حرام کی کمائی سے آپ نے گاڑی بھی خرید لی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور پھر مجھے کہا، تم اب بھی بچے ہی ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے جو کہانی سنائی، اس کے اختتام پر ہم دونوں ہی رو رہے تھے۔ ہوٹل کے مالک نے بتایا کہ میرا نام فہیم ہے، میں سہواڑی سٹاپ پر رہتا ہوں۔ میں جو بہترین بوٹیاں اور ہڈیوں کا گودا الگ کرتا تھا، وہ ایک عورت جو راہ خدا میں مجھ سے مانگنے آتی تھی اسے دے دیتا تھا۔ آج وہ عورت بوڑھی ہو چکی ہے، چلنے پھرنے سے عاجز ہے۔ جس پردے کے پیچھے میں کھانا لے کر گیا تھا وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اس کا منہ صاف کیا اور اپنے ہاتھ صاف کر کے باہر آ گیا۔ میں اس عورت کو نہیں جانتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ مسلمان ہے یا نہیں، مگر یہ مجھ سے مانگتی اللہ کے نام پر تھی۔ اسے نماز، روزہ یا کلمے کا کچھ پتہ نہیں تھا، مگر چونکہ وہ میرے خالق کے نام پر مانگتی تھی اور مجھے پتا تھا کہ میرے مالک نے ہی اسے میرے در پر بھیجا ہے، اس لیے میں سب سے بہترین بوٹی اور گودا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اس عورت کے لیے رکھ لیتا تھا۔ اللہ کے نام پر مانگنے آنے والی کسی شخص کو میں نے آج تک خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، کیونکہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ بعض دفعہ جب کام نہیں ملتا تھا تو فاقے کرنے پڑتے تھے۔ ان فاقوں کو میری ماں تو برداشت کر لیتی تھی، مگر میں نہیں جھیل پاتا تھا۔ میری ماں مجھے لے کر مانگنے نکلتی تھی۔ میری ماں اللہ کے نام پر لوگوں سے صرف میرے لیے ایک روٹی کا سوال کرتی تھی، تو بھی بہت سارے لوگ میری ماں کو دھتکار دیتے تھے۔ میری ماں چپ چاپ آنسو بہاتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے چل دیتی تھی اور گاڑی میں بیٹھے صاحب لوگ پیچھے سے کہکے لگا رہے ہوتے تھے،
میں نے ماں کے جیتے جی ہی نان چنے اور سری پائے کی ایک ریڑھی لگا لی تھی۔ اللہ نے الحمدللہ مجھے رزق بھی دینا شروع کر دیا تھا، مگر تب تک بھوک سہ سہ کر میری ماں بہت سی بیماریوں کا شکار ہو چکی تھی۔ میرا کاروبار چمکنے سے پہلے میری ماں مر گئی، مگر مرتے وقت میری ماں نے مجھے ایک بات کہی تھی، جب بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی تم سے مانگنے آئے تو سب سے اچھی چیز دینا، کیونکہ وہ چیز تم مانگنے والے کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہوگے۔ اس نصیحت کے بعد میری ماں نے صرف موت کی ہچکی کے وقت کلمہ پڑھنے کے لیے آواز نکالی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہاں فانی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میری ماں کی موت کے 1 سال بعد میری دکان بہت اچھے سے چلنے لگی، میں بہت اچھا کمانے لگا، اور ماں کے مرنے کے 2.5 سال بعد ایک عورت اپنی 3 سال کی بچی کے ساتھ میری دکان پر آئی۔ اس نے مجھ سے اللہ کے نام پر کھانا مانگا تو میں نے اسے ڈھونڈ کر بہترین سالن اور نان دیے، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے میری ماں کی نصیحت یاد آ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ عورت روز بیٹی کے ہمراہ آ کر اللہ کے نام پر کھانا مانگتی اور میں ان ماں بیٹی کو بہترین کھانا دے دیتا تھا۔ پھر ایک بار اچانک وہ 3-4 دن کے لیے نہ آئی تو پتہ چلا اس کی بیٹی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئی ہے۔ میں نے اس سے اس کی بیٹی کے متعلق کوئی سوال نہ کیا تاکہ اسے کوئی دکھ نہ ہو۔ اس نے اللہ کے نام پر کھانا مانگا، میں نے اسے دے دیا۔ اب میری روٹین بن گئی تھی، میں بہترین بوٹی اور گودا نکال کر الگ رکھتا جاتا۔ جو ہی وہ عورت آ کر میرے خالق کے نام پر ہاتھ پھیلاتی میں اسے بہترین کھانا کھلا دیتا۔ ایک بار وہ کھانا کھا کر میری دکان سے نکلی ہی تھی کہ تیز رفتار رکشے سے ٹکرا کر گر پڑی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں اسے ہسپتال لے کر گیا، اس کا وارث بنا، اس کا علاج کروایا۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر اس سے اس کے ورثاء کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا کوئی وارث نہیں، بس میرا اللہ ہی وارث ہے۔ میں اس عورت کو اپنے گھر لے آیا، اس کی خدمت کر کے وہ ساری کمی پوری کر دی جو اپنی ماں کی خدمت کرنے سے مجھ سے کوتاہی ہو گئی تھی۔ میری مالی حالت ٹھیک تھی، مگر پھر اس عورت کے گھر میں ہونے کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے تیار نہ تھی۔ مجھے اس عورت کو گھر سے نکالنے کی شرط پر رشتہ آفر ہوا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میرا بڑھتا کاروبار دیکھ کر ایک اور فیملی نے مجھے اس بوڑھی عورت کے ساتھ قبول کر لیا۔ یوں میری شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں نے دبئی میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر ہوٹل بنایا۔ اللہ نے وہاں سے میرے کاروبار کو برکت دی اور میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ آج میرے پاس اپنی گاڑی، گھر، بیوی، بچے، سب کچھ ہے۔ میں 2 دن پہلے ہی دبئی سے آیا ہوں۔ مجھ سے ان بوڑھی ماں جی نے اپنے اس ہوٹل میں جا کر کھانا کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے بیوی کے ہمراہ ان کو یہاں بھیج دیا اور خود کچھ کام سے فارغ ہو کر یہاں پہنچا ہوں۔ ان کو کھانا کھلانے کے بعد میں نے آپ کو ٹائم دیا، اب دونوں چلتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ ملاقات کے اختتام پر میں، میرا دوست اور وہ دکاندار تینوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ دکان پر آئے گاہک ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ناشتے کا بل دینا چاہا مگر فہیم نے لینے سے انکار کر دیا۔ میری لاکھ ضد پر بھی وہ نہ مانا تو میں نے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ جو ہی فہیم نے میرے ہاتھ سے ہاتھ ملایا تو میں نے بے ساختہ فہیم کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور الوداع کہہ کر چل دیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے لوگوں کو منفی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس واقعے نے میری سوچ بدل دی ہے اور میں چاہتا ہوں میرے قارئین کرام کی منفی سوچ بھی بدل جائے۔ آپ بھی ہر کام میں خیر کا پہلو تلاش کرنے لگیں۔